بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. بمصر میں جو بے ہے یہ ظرفیت کے لیے ہے. مضحکات مضحکتن کی جمع ہے. اضحکا اضحاک کا معنی ہوتا ہے ہنسانا. اور یہ من المضحکات ما کا بیان ہے. بکا بکا یبکی بکان رونا. بکا یہ مصدر ہے. اور مصر میں کیا کیا ہنسانے والی چیزیں پائی جاتی ہیں اور مصر کے اندر کیا کیا ہنسانے والی باتیں موجود ہیں. اور لیکن یہ ہنسنا ہے رونے جیسا. اور لیکن یہ ہنسی کس کی طرح ہے؟ رونے کی طرح ہے. یعنی مصر میں ایک سے ایک حیرت انگیز باتیں پائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہنسی آتی ہے، لیکن عقل مندوں کے لیے وہ ہنسنے کی باتیں نہیں ہیں بلکہ رونے کی ہیں. عقل مندوں کے لیے وہ رونے کا مقام ہے ہوتا ہے ان باتوں کو دیکھ کر کے. اب وہ کیا کیا ہنسانے والی باتیں پائی جاتی ہیں مصر میں، آگے اسی کی تفصیل ہے. بہا نبطی من اہل السواد یدرس انصاب اہل الفلاح. نبتی یہ واحد ہے، اس کی جمع نبت. جیسے عجمی کی جمع عجم اور نبت کی جمع انبات ہے. نبت وہ اجمی لوگ جو کوفہ اور بصرہ کے درمیان وادی میں رہتے تھے. اور انہیں نبت کیوں کہا گیا پھر؟ اس لیے کہ وہ کسانی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. کسان کو نبتی اس لیے کہا جاتا ہے لاستنباطہ الماء من الارض، کیونکہ وہ زمین سے پانی نکالتا ہے، اس کا استخراج کرتا ہے پانی کا. یا اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں، غلہ ہے، پھل فروٹ ہے اور دیگر چیزیں سب کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین ہی سے پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور استنباط مانا استخراج ہوتا ہے. پھر اس کا استعمال عام ہو گیا مخلوط عرب اور غیر عرب مخلوط لوگوں
پر بھی اس کا استعمال ہونے لگا ان کے لیے بھی. نبتی سے یہ کون نبتی مراد ہے؟ تو اس میں دو اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کافور کا جو وزیر تھا ابو الفضل بن خنزابہ مراد ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابو بکر نصابہ مراد ہے، جو نصب وغیرہ کی تعلیم دیتا تھا. نصابہ علامہ کے وزن پر ہے. بہا میں ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے مصر کی طرف. بہا یہ خبر مقدم ہے محذوف سے متعلق ہو کر کے، موجودون وغیرہ سے متعلق ہو کر کے. نبتیون مبتدأ مؤخر ہے. یہ موصوف ہے من اہل السواد، یہ محذوف سے متعلق ہو کر کے نبتی کی صفت ہے. اور یدرسو انصاب اہل الفلاح یہ دوسری صفت ہوگی. مصر میں ایک ایسا عجمی دیہاتی گنوار ہے. سواد شہر کے آس پاس جو قصبات اور گاؤں ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، شہر کے آس پاس میں جو قصبات یا گاؤں وغیرہ ہوتے ہیں، گاؤں دیہات، تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سواد. یہاں سواد عراق مراد ہے. وہاں ایک عجمی گنوار دیہاتی ہے جو عرب بادیہ نشینوں کے نسب کا درس دیتا ہے. نسب کی جمع انصاب اور فلاطن کی جمع فلات کا معنی سہارا مراد بادیہ ہے، اور اہل بادیہ سے مراد عرب. ٹھیک ہے، اس میں ایک ایسا عجمی دیہاتی گنوار موجود ہے جو عرب بادیہ نشینوں کے نسب کی تعلیم دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک عجمی پیور جو عربی ہو اس کے نسب کی تعلیم دے، درس دے، یہ کتنی تعجب خیز بات ہے. جو اپنا خود نسب نہیں جانتا، ایسی بات ہے. عجموں میں نسب کا اعتبار تھوڑی نہ ہے ہوتا ہے، محفوظ ہی نہیں ہوتا ہے ان کا. زیادہ سے زیادہ باپ دادا تک، دادا پر دادا، زیادہ سے زیادہ 3 پشت تک جانتے ہیں. اس کے بعد کسی سے پوچھیں تو نام تک نہیں بتا پائے گا اوپر کون ہے. اور عرب کا حال کیا ہوتا تھا؟ پورا نسب اپنا معلوم کی رہتے تھے، کس شاخ سے ہیں، پھر باپ دادا پر دادا لکڑ دادا، پتہ نہیں کتنے پشت تک سب انہیں معلوم رہتا تھا. تو ظاہر ہے جو ہنسانے والی باتیں ہیں، تعجب خیز باتیں ہیں، جن کو سن کر ہنسی آتی ہے دیکھ کر کے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں ایک عجمی گنوار دیہاتی ہے اور وہ عرب بادیہ نشینوں کے نسب کی تعلیم دیتا ہے. وَأَسْوَدُ مِشْفَرُهُ نِصْفُهُ يُقَالُ لَهُ أَنْتَ بَدْرُ الدُّجَى. اسود کہنا جانتے ہی ہیں. مشفر اونٹ کے موٹے ہونٹ کو کہا جاتا ہے. مشفر کی جمع مشافر. بدر تو جانتے ہی ہیں، ماہ کامل 14ویں کا چاند. دجیا کی جمع دجیا کا معنی رات کی تاریکی، اندھیرا. مشفرہ نصفہ یہ صفت ہے اسود کی. اور اسود یہ اس کا عطف ہے اسے پہلے والے شعر میں جو نبتی آیا ہے اس پر.
اے وہ بہا اسود مشفرہ نصفہ. ٹھیک ہے. اور اسود سے کنایا کیا کس کا کیا ہے؟ کافور کا. اور اسے تشبیہ دی ہے اونٹ سے، بعیر سے. ٹھیک ہے. استعارہ یہاں مکنیہ ہے، بعیر سے تشبیہ دی ہے، تو بعیر مشبہ بھی ہے، مشبہ بھی کو حذف کر کے اس کا لازم ذکر کر دیا گیا یہاں پر مشور. اور وہاں ایک کالا کلوٹا آدمی ہے، سیاہ فام آدمی ہے، جس کا اونٹ جیسا موٹا ہونٹ اس کے نصف قامت کے برابر ہے. ہونٹ وہ پورا جو قد ہے اس کے آدھے کے برابر ہونٹ اس کا. اور وہاں ایک سیاہ فام کالا کلوٹا انسان ہے جس کا اونٹ جیسا ہونٹ اس کے نصف قامت کے برابر ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ تو تاریکیوں کے مہیں کامل ہیں. یعنی اتنا بدصورت قبیح المنظر شخص وہاں ہے جو حکمرانی کرتا ہے اور لوگ اس کی جھوٹی تعریف کرتے رہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے، ایسا ہے ویسا ہے. کہاں وہ قبیح المنظر بدصورت آدمی اور کہاں چاند کا حسن و جمال. دونوں میں تو بہت بڑا فرق ہے. اسے چاند کہہ دیتے ہیں جھوٹ بول کر کے. تو اس کی وجہ آگے بیان کی ہے نا. وشعر مدحت به الکرکدن نا بین القرید و بین الرقا. اب اسی کا جواب دیا ہے جو اس نے تعریف کی تھی. کہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ تم نے تو بھی تعریف کی ہے اس کی، تو اسی کا جواب دیا ہے. شیرن مانا شیرن ربا، شیرن ربا محذوف ہے. کرکدن، کرکدن کا معنی گینڑا، اور اس کو وحید القرن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے سر پر صرف ایک سینگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کبھی کوئی شاخ بھی نکلی رہتی ہے تو دیکھنے میں دو سینگیں ہو جاتے ہیں. قرید، قردا یقریدو، قردا شعر، اس کا معنی ہوتا ہے شعر کہنا، اور قرید فعل بمعنی مفعول ہے شعر کے معنی میں. رقا، رقیتن کی جمع ہے. رقیہ وہ تعویذ جس سے مریض کا علاج کیا جائے، جھاڑ پھونک منتر وغیرہ کو رقیہ کہا جاتا ہے. رقیہ کی جمع رقا. اور کچھ اشعار ہیں جن کے ذریعے میں نے اس گینڈے کی تعریف کی ہے. یہاں الکرکدن، یہاں بھی استعارہ ہے، تشریح ہے، تشبیہ دی ہے کرکدن سے. کس کو؟ کافور کو، اپنے محجوب کو. وہ بھاری بھرکم عظیم الجثہ ہونے میں اور بے فائدہ ہونے میں. جیسے بے فائدہ وہ بھاری بھرکم ہوتا ہے، عظیم الجثہ گینڈا، تو ایسے ہی یہ بھی ہے. اور کچھ اشعار جس میں نے اس گینڈے کی تعریف کی وہ شیر اور جھاڑ پھونک کے درمیان ایک چیز ہے. یعنی میں نے جو اس کی تعریف کی حقیقت میں وہ تعریف نہیں تھی،
بلکہ وہ ایک منتر تھا، تو جھاڑ پھونک تھی جو میں نے اس کو لبھانے کے لیے تعریف کر کے اس سے مال دولت لوٹنے کے لیے اس کی شان میں کہہ دیا تھا، اس کی تعریف کر دی تھی. تو میں نے جو تعریف کی اس کی کچھ اشعار میں وہ صرف تسخیر کے لیے، اس کو مسخر کرنے کے لیے. فما كان ذلك مدحا له ولكنه كان هجو الورى. ہجا یاجو ہجون ہجان، اس کا معنی برائی کرنا. برا جانتے ہیں مخلوق. تو وہ اس کی تعریف نہ تھی، یعنی میں نے جو تعریف کی ہے اس کی کچھ اشعار میں، تو وہ اس کی تعریف نہ تھی بلکہ وہ مخلوق کی برائی تھی. کیا مطلب؟ یعنی لوگوں نے میرے فضل و کمال کو نہیں سمجھا، میرا مقام و مرتبہ نہیں سمجھا، اور میرے فضل و کمال کی اور میری ناقدردانی کی. تو مجھے مجبوراً اس کے پاس جا کر اس کی تعریف کرنا پڑی. لہذا یہ اس کی تعریف نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ پوری مخلوق کی برائی ہے کہ انہوں نے مجھے اس کے پاس جا کر اس کی تعریف کرنے پر مجبور کیا میری ناقدردانی کر کے. ٹھیک ہے. جواب ہو گیا نا اس کا. وقد ضل قوم بأصنامهم وأما بزق رياح فلا. ضل يضل ضلال گمراہ ہونا، صنم کی جمع اصنام جانتے ہی ہیں سب. زق جمع زقاق اس کا معنی ہوتا ہے مشک، مشکیزہ، جس میں پہلے پانی وغیرہ لے کر چلتے تھے، چمڑے کا بنتا تھا، تھیلا ہوتا تھا چمڑے کا. ریاح ریح کی جمع. اچھا، فلا اے فما ولو. اور کچھ لوگ اپنے بتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، اور لیکن ہواؤں کے مشکیزے سے تو کوئی گمراہ نہیں ہوا. اور کچھ لوگ اپنے بتوں سے تو گمراہ ہوئے، اور لیکن ہواؤں کے مشکیزے سے، ہواؤں کے مشق سے تو گمراہ نہیں ہوئے. یعنی بت چونکہ بولتے ہیں نہیں، اس لیے ان کا عیب چھپا رہتا ہے. تو اس عقیدے کی وجہ سے کہ یہ ہمیں کچھ فائدہ یا پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اس پر ایک قدرت رکھتے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے، ماننے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے. ایسا تو ہوا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی مشکیزے میں ہوا بھری ہو اور اس سے گمراہ ہو گئے ہوں لوگ، کہ اس کو پانی سمجھ بیٹھیں اور اس پر تکیہ لگا دیں کہ ہاں اب میں اس سے پانی ملے گا، اس میں اسے لے کر کے اپنی پیاس بجھائیں گے. ایسا نہیں. ظاہر سی بات ہے
مشکیزے میں جب پانی ہو تو وزن ہی رہے گا، پتہ چلے گا کہ ہاں کیا ہے، ادھر ادھر زیادہ ہلے گا نہیں، اور صرف ہوا بھری ہو تو غبارے کی طرح رہے گا. تو بالکل ہوا کے مشکیزے کی طرح، مشک کی طرح اس کا بھی حال ہے. کس کا؟ کافور کا، کہ یہ بھی بلا وجہ پھولا ہوا ہے، بے فائدہ، اور اس کے اندر کوئی خوبی نہیں پائی جا رہی ہے، پھر بھی لوگ اسے اپنا حکمراں مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں. یہ بھی تعجب کی بات ہے، اس کو بھی دیکھ کر کے ہنسی آتی ہے. وَتِلْكَ سَمُوتٌ وَذَا نَاطِقٌ اِذَا حَرَّكُوهُ فَسَاءَوْ هَذَا. سموت، سمتا یا سموتو کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا. سموت یہ فعول کے وزن پر جو ہوتا ہے صفت کا صیغہ، تو اس میں تذکیر و تانیث سب یکساں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سموتتن لانے کی ضرورت نہیں ہے. تذکیر و تانیث اس میں سب یکساں ہوتے ہیں، سب کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. نطق ينطق بولنا. تلکا سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسنام کی طرف. اور ذا سے اشارہ کس کی طرف ہے؟ ذکریہ، یعنی کافور. ٹھیک ہے، ذکریہ سے تشبیہ دی ہے اس کو نا، کافر کو. حرکا یحرکو، حرکت دینا، ہلانا، جھنجھوڑنا. فسا یفسو، فسوا، اس کا معنی ہوتا ہے بغیر آواز کے ریاح خارج کرنا، بغیر آواز کے ہوا خارج کرنا، آہستہ پادنا. ہذا یہذی، ہذیانن، اس کا معنی اول فول بکنا، بڑبڑانا. لا یعنی باتیں رکھنا. اور وہ بت خاموش ہیں اور یہ تو بولتا ہے. جب لوگ اسے حرکت دیتے ہیں تو پادتا ہے یا بڑبڑاتا ہے. یعنی بت تو خاموش رہتے ہیں، اس کے عیوب چھپے رہتے ہیں، تو ان سے گمراہ ہوئے یہ لوگ، تو یہ تعجب کی بات زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ جب لوگ اکساتے ہیں بولنے پر اور بولتا ہے تو یا تو پادتا ہے. آہستہ بولنے کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ بغیر آواز کے پادنے سے. اور بلند آواز سے بولنے کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ ہذیان سے، بڑبڑانے سے. تو جب لوگ اسے بولنے پر اکساتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ فسفسی کرتا ہے ایسے ہی، یا اول فول بکتا ہے، بڑبڑاتا ہے. تب وہ جب اس کی یہ صفت ہے تو اس کے عیوب تو ظاہر ہو جاتے ہیں لوگوں پر، پھر بھی لوگ اسے اپنا حاکم مانتے ہیں اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں. کتنی تعجب کی بات ہے. ومن جہلت نفسه قدرہ رآ غیرہ منہ ما لا یرا. جہلا جہلو کا معنی ہوتا ہے نہ جاننا، ناواقف ہونا. اور جس کا نفس اس کی قدر و منزلت نہ جانے. کیا مطلب؟ جو شخص خود اپنی قدر و منزلت سے ناواقف ہو تو دوسرے لوگ اس کے وہ عیوب دیکھتے ہیں جو وہ خود نہیں دیکھتا. یعنی جو شخص فریب خوردہ ہو، خود بینی کا شکار ہو، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہو،
یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے اندر کوئی عیب نہیں ہے، تو دوسرے لوگ اس کے ایسے ایسے عیوب دیکھتے ہیں جو وہ خود نہیں دیکھتا. ایسی بات ہے، جو اپنی خامی کو بھی خوبی سمجھے یہ تو اس کا قصور نہ ہے. تو یہی حال کافور کا بھی ہے، وہ بھی خود بینی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے اندر برائی ہی برائی ہے، عیوب ہی عیوب ہیں.